السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلیے اب ہم بنا وقت ضائع کیے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام اور رائٹر کا نیم آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم ناول کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ روشنی میں نہایا گھر ماتم کی تاریکی میں کھو گیا تھا۔ لوگ چیخنے رونے اور دلاسے دینے کے بعد چلے گئے تھے۔ اب گھر کے مکین تھے، گھر تھا اور تکلیف دہ یادیں تھیں۔ وہ یادوں سے بڑی تکلیف دہ شاید اس دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ یہ یادیں اچھی ہوں یا بری بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ یادیں ہوتی ہیں، ہمارا ماضی، ہمارا گزرا ہوا زمانہ۔ ماما سنبھالے خود کو۔ سہیل کے اپنے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ درد تھا کہ اندر سے کھائے جا رہا تھا ان سب کو۔ پھر بھی وہ ماں کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا ان کو دلاسے دے رہا تھا۔ کیسے کیسے کروں میں حوصلہ میری پھول سی بچیاں، کہتے ہوئے وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں دے کر رو پڑی تھی۔ ان کے آنسو دل دلا دینے والے تھے، ان کا غم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بہتا تھا۔ آخر سہیل کی بھی ہمت ختم ہوگی اور ماں کے قدموں میں بیٹھ کر رو دیا تھا۔ دونوں ماں بیٹے کے آنسو نے ہچکیوں کا روپ لے لیا تھا۔ اس انسان ماتم زدہ گھر میں ان دونوں کی آنسو بھری پھر ہلکی ہلکی ہچکیاں گونج رہی تھی۔ کچھ یادیں پرانی چپکے سے ذہن کے دریچے پر ابھری تھی۔ کبھی کبھی ہمارا حال کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ہم ماضی میں جینا پسند کرتے ہیں۔ وہ بھی ماضی کی خوبصورت یادوں میں کھوتا چلا گیا تھا جہاں ان کی فیملی مکمل تھی، نٹکھٹ سی 3 بہنیں، ماں اور وہ، مگر اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وقت بہت بے رحم ہوتا ہے، اندر سے توڑتا ہے، چیٹ دیتا ہے انسان کو، اتنے حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ جڑنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں اور پھر بھی مکمل جڑ نہیں پاتا۔ وقت رحم نہیں کھاتا، ماضی کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ ممی ممی ناشتہ دے دو، یونیورسٹی لیٹ ہو رہی ہے۔ رانیہ بیگ چیئر پر رکھتی ہوئی کچن میں کام کرتی ماں کی طرف منہ کرتے زور سے بولی تھی، ابھی لائی میرا بچہ۔ وہ لاڈ سے کہتی ہوئی ناشتے کی ٹرے لے کر کچن سے باہر آئی تھی۔ جلدی کریں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آلو کا پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے صبری سے بولی تھی، آرام سے بیٹا، ماما بہت ضروری پریزنٹیشن ہے، جلدی پہنچنا ہے۔ جلدی جلدی نوالی لیتی وہ ساتھ ساتھ بتانے لگی تھی، صحیح صحیح۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی، پنک لانگ فراک کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے، گلے میں مفلر کے سٹائل میں پنک دوپٹہ ڈالے، بالوں کی مانگ نکال کر دونوں طرف میں پھیلائے ہوئے معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ ماما ماما وانیہ کو دیکھے تنگ کر رہی ہے۔ آنیہ بھاگتی ہوئی آ کر ماں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ماما آج مت بچائیے اسے، آج میں اس کو کچا چبا ڈالوں گی۔ وانیہ ماں کے پیچھے چھپی آنیہ کی طرف بڑھی تھی۔ کیوں لڑ رہی ہو میری اینگری برڈ؟ سہیل آفس سے جانے کے لیے تیار تھا، ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بھیا دیکھیں نا، اسے میری پرفیوم توڑ دی ہے جو آپ دبئی سے لائے تھے۔ رونی سورہ بناتے ہوئے سہیل کے گلے لگ گئی تھی۔ کوئی نہیں، میں اپنی اینگری برڈ کے لیے نیو منگوا دوں گا۔ سہیل اس کا سر کو تھپک کر کہنے لگا تھا، بھائی ان دونوں کا چلتا رہے گا، میں چلتی ہوں۔ رانیہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور اللہ حافظ کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ تو دیکھنا تیرا وہ فراک ماسی فقیرہ کو دے دوں گی، اپنی بیٹی کی شادی پر پہنے گی وہ۔ وانیہ زبان چڑھاتے ہوئے بولی تھی، ہاں ہاں کیا مذاق کرتی ہو وانیہ؟ آنیہ نے کہکا لگایا تو سہیل اور ماما بھی مسکرا اٹھی۔ ان کی نوک جھوک میں ناشتہ ہوا، وہ دونوں کالج کے لیے نکل گئی۔ سہیل بھائی آفس چلے گئے، ماما ماسی فقیرہ کے ساتھ مل کر گھر کے کام کو سنبھالنے لگی تھی۔ سائم بھائی پلیز جانے دے۔ سائم ریان کے پیچھے پیچھے گھر میں گھوم رہا تھا، اسے دوستوں کے ساتھ مضافاتی علاقہ جات دیکھنے کی اجازت چاہیے تھی۔ نو مینس نو بیٹا جانی۔ ریان ڈائننگ ٹیبل سے سیب اٹھا کر کھاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ بھائی پلیز 5.5 فٹ سے زیادہ کا ہو گیا ہوں میں، اب تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے باہر نکل آیا تھا، سائم کو ہر حال میں اجازت لینی تھی۔ اچھا کو لمبا کھینچتے ہوئے ریان نے مڑکے سے سر سے لے کے پاؤں تک کا جائزہ لیا تھا۔ واقعی 5.5 فٹ سے زیادہ ہو گئے ہو، ہے نا بھائی؟ اب چلا جاؤں؟ سائم خوشی سے بولا، شاید اسے لگا اجازت مل جائے گی، جب میری عمر کے ہوگے تب چلے جانا بنا اجازت کے۔ ابھی نہیں، ریان نے تیز مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اسے مزید تپا دیا تھا۔ بھائی سائم نے بچوں کی طرح پاؤں پٹکے تھے۔ ریان نے اس کی حرکت کو نوٹ کیا اور جاندار کہکا لگایا تھا، بابا سے پوچھ لو۔ ریان نے اسے کہہ کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا تھا۔ ڈرائیور سر ہلاتا ہوا گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ بھائی آپ دونوں باپ بیٹا مجھے اریٹیٹ کرتے ہو، ایک کہتا ہے اس سے پوچھو، دوسرا کہتا ہے اس سے پوچھو، بتا دیں میں آپ کا کچھ لگتا ہوں کہ نہیں؟ آخری حربے کے طور پر اس کے پاس ایموشنل بلیک میلنگ تھی۔ ریان کے لیے اس کا یہ 15 پرانا ہو گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ گاڑی کی طرف بڑھا جہاں ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ میں بتا رہا ہوں بھائی مجھے جانے دے ورنہ۔ تیز چلتے ریان کے پیچھے چلتا وہ گاڑی تک پہنچ گیا تھا۔ ورنہ ریان نے چلتے چلتے ایک دم مڑکے سے سرد لہجے میں پوچھا تھا، میں آپ کا لیپ ٹاپ یہ ڈرائیور انکل کے بیٹے کو دے دوں گا۔ ریان کے ایک دم مڑنے پر وہ اس سے ٹکراتے بچا تھا، اوپر سے ریان کے سر لہجے نے سارا اعتماد پل بھر میں ہوا کر دیا تھا۔ اوکے، ریان نے لاپرواہی سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے
دوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور گاڑی اسٹارٹ کر کے مین ڈور سے باہر نکال دی۔ پیچھے کھڑا سائم بے بسی سے مٹھیاں بھیجتا رہ گیا تھا۔ اپنی کوئی مرضی نہیں یار، یہ کیا بات ہوئی؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا اور پاکٹ سے موبائل نکال کے دوستوں کو منع کرتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شوکت قریشی ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ وہ بزنس بڑھ کے جانے مانے ناموں میں سے ایک تھے۔ ان کی فیملی خوشحال فیملی تھی۔ شوکت قریشی کے 2 بیٹے تھے، سائم قریشی اور ریان قریشی، جبکہ ایک بیٹی کرشمہ قریشی تھی۔ ان کی بیوی گھریلو عورت تھی۔ ریان قریشی ایک سنجیدہ اور بردبار لڑکا تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ مل کے اس نے سارا بزنس سنبھال رکھا تھا۔ سائم ایک شریر اور زندگی کو کھل کر جینے والا لڑکا تھا۔ ہر وقت دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، گیم سے ہی زندگی تھی اس کی۔ کامران ہمدانی ایک کامیاب وکیل تھے۔ ملک کے جانے مانے وکیلوں میں ان کا نام شامل ہوتا تھا۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کامران ہمدانی کا ایک بیٹا سہیل ہمدانی تھا جو اپنے باپ کی طرح ہی ملک کے نامور وکیل تھا۔ 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی رانیہ ہمدانی جو ایم اے اکنامکس سے اسٹوڈنٹ تھی، پھر وانیہ اور آنیہ تھے جن میں 1 سال کا فرق تھا مگر لگتی جڑواں تھیں۔ دونوں ہی ایک کلاس میں تھی۔ کالج اسٹوڈنٹس تھی دونوں۔ ان کی ماں ہاؤس وائف تھی۔ یار آج کی پریزنٹیشن کی تیاری خوب ہے میری، اس کے بعد پیزا کھانے جائیں گے، رانیہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کیا؟ رانیہ اس کے سرگوشانہ انداز پر حیران ہوئی تھی۔ ہمارے نیو پروفیسر آئے ہیں، دیکھا نہیں پر سنا ہے بہت سخت ہیں وہ۔ اچھا دیکھیں گے، ابھی تو کلاس میں چلو۔ رانیہ اپنے دوست کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ دونوں کلاس میں پہنچی، 5 منٹ ہی گزرے تھے ابھی کلاس کی طرف پروفیسر ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ دونوں اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ رانیہ نوٹ بک پر جھک کر کچھ سولو کرنے لگی۔ کلاس میں پروفیسر کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ سب کے ساتھ وہ بھی کھڑی ہوگی مگر باقی کے اسٹوڈنٹ کی طرح اس کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ایک پرکشش شخصیت والا انسان تھا، دیکھنے میں کالج بوائے لگتا تھا۔ بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے جس پر واضح حروف میں سرخ اور سبز روشنائی سے خان لکھا ہوا تھا۔ شرٹ کے اوپر بلیک جیکٹ پہنے والوں کو ڈیسنٹ سا اسٹائل دیا اور شہزادوں کی آن بان رکھتا تھا۔ پروفیسر نے شاید اس کے تاثرات بھانپ لیے تھے، اس لیے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سب بیٹھ گئے تھے۔ اس نے آرام سے گلا کھنکارا۔ ہونٹوں پر اسٹوڈنٹ کے ری ایکشن پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ہاں میں ریحان مصطفیٰ خان ہوں، آپ کا نیا پروفیسر۔ میں آپ کو اکنامکس پڑھاؤں گا۔ پہلے اس اسلام آباد میں پڑھاتا تھا، اب یہاں پوسٹنگ ہوگی۔ اس نے اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی مطمئن نہ تھے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی، سب منہ کھولے سے دیکھ رہے تھے۔ ریحان نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا۔ مگر سر آپ کی ایج تو اتنی نہیں ہے، کیا آپ پیدا ہوتے ہی اسکول چلے گئے تھے یا پیدا ہی اسکول میں ہوئے تھے؟ معصومانہ انداز میں رانیہ نے سوال کیا۔ وہ ٹھٹکا حیرانگی سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا۔ پنک لانگ فراک کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے، گلے میں مفلر کے اسٹائل میں پنک دوپٹہ ڈالے، بالوں کی مانگ نکال کے دونوں طرف بالوں کو پھیلائے وہ معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ ریحان اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ آپ کا نام پروفیسر؟ ریحان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ معصومانہ انداز میں سوال کرتی سے بہت اچھی لگی تھی۔ سر آئی ایم رانیہ ہمدانی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ بیٹھ جائیں مس رانیہ ہمدانی۔ وہ اس کے انداز پر دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ وہ منہ بناتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ تو آپ کو میری ایج کنفیوز کر رہی ہے؟ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا تھا۔ اسٹوڈنٹ نے ایک ساتھ گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ میری عمر 38 سال ہے۔ بہت سر آپ کتنے فٹ ہیں پھر بھی؟ ایک لڑکی امپریس ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تو اب سب اپنا انٹروڈکشن کروائیں، پھر کل سے کلاس اسٹارٹ کریں گے۔ پروفیسر ریحان ہولے سے بولے تھے، نرمی سے بولنا اس کی شخصیت تھی۔ وہ بولتا تھا تو اگلا مجسم ہو جاتا تھا۔ بلا شبہ وہ ساحر شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے کہتے ہی سب اسٹوڈنٹ باری باری کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروانے لگے۔ وہ دلچسپی سے سب کو سن رہا تھا مگر اس کا دھیان ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر تعارف کروانے والے کو غور سے دیکھتی ہوئی وانیہ پر تھا۔ یہ ہے معروف بزنس مین شوکت قریشی کا گھر، جہاں اتوار منایا جا رہا ہے۔ آج گھر کے سب مکین گھر پر ہیں۔ ایسے میں مسز شوکت قریشی کو ایک ہی خیال آتا تھا اپنے ہینڈسم سے ریان قریشی کی شادی کا۔ شادی کر لو بچے۔ ریان کی اماں ہر اتوار کی طرح پھر شروع ہو چکی تھی۔ ہر اتوار ریان کے آگے شادی کر لو کی تصویر پڑھنا شروع کر دیتی تھی اور یہ تو ان کی شاید عادت بن گئی تھی۔ ماما پلیز میری پیاری ماں، جب مجھے لگے گا میں شادی کے لیے پرفیکٹ ہوں، کمفرٹیبل ہوں تو میں کر لوں گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ٹال گیا تھا اور یہ تھا ریان قریشی کا معمولی کا جملہ جس سے کبھی کبھی خود خزف کر کے کانوں کو لپٹ دیتا تھا کہ کچھ سنائی نہ دے اور سنتا تو ایک کان سے نکل کے دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ماما بھائی نے نہیں کرنی، میری کروا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سائم کچن سے سیب اٹھا کر چھلانگ مار کر صوفے پر ماں کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ چپ کر شرارتی، اس کی ماں نے ہولے سے اس کے سر پر چپڑ لگائی تھی۔ ماما یہ جو آپ کا سائم عرف لاڈلا عرف شرارتی ہے نا، اس نے زندگی کو کبھی سیریس نہیں لینا، ہر بات مذاق ہے۔ 3 سال سے گریجویشن میں پڑھا ہے، اس کے ساتھ کے ایم اے بھی کر گئے ہیں۔ ریان نے طنز کیا تو سائم کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اوف، سارا موڈ غارت کر دیا۔ 2-3 سیب اور کیلے ہاتھوں میں اٹھائے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ مگر آپ کی غلط فہمی دور کر دوں مسٹر بھیا قریشی، اس نے ایسے منہ بنایا کہ سائم اور مسز قریشی مسکرا اٹھے تھے۔ باہر سے آتے مسٹر قریشی کی بے ساختہ ہنسی نکلی تھی۔ ہاتھ میں پگڑی
انرجی ڈرنک سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسز قریشی کے برابر میں برجمان ہو گئے تھے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور کالج والوں کا ہے، وہ مجھے پاس ہی نہیں کر رہے۔ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہینڈسم لڑکا کبھی بھی ان کا کالج چھوڑ کر نہ جائے، کیونکہ پھر کالج میں لڑکیاں ایڈمیشن نہیں لیں گی اور کالج کا نقصان ہوگا۔ ریحان کی جگہ کچن سے نکلتی کرشمہ نے اس کا جملہ اچھا کر واقعی مکمل کیا تھا۔ کرشمہ کی بچی نقل کرتی ہو بھائی کی؟ سائم نے مصنوعی غصے والی شکل بنائی تھی۔ نقل نہیں بھیا، 3 سالوں میں اتنی بار دہرا چکے ہو یہ بات کہ میرے میاں مٹھو کو بھی یاد ہو گئی ہے۔ کیوں میاں مٹھو؟ سائم کے شانے پر بیٹھے مٹھو کی طرف کرشمہ نے اشارہ کیا تو ہاں میری کرشمہ کر کے رٹ لگانے لگا اور اس کے کندھے پر آ بیٹھا تھا۔ میں بتا رہا ہوں بابا، سڑک سے لائے ہو آپ مجھے، تب ہی آپ کی یہ دونوں اولادیں مجھے اتنی باتیں سناتی ہیں۔ وہ کہتا ہوا وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونی صورت بنانے لگا تھا۔ قریب تھا کہ وہ تو 2-3 مصنوعی آنسو نکال ہی لیتا۔ ایک دم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بزنس کا ماسٹر مائنڈ، کرشمہ گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر اور تم چھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ ریحان نے اسے مزید چڑھایا تھا۔ بابا میں بتا رہا ہوں آپ کو پنکھے پر رسی ڈال کر خودکشی کر لوں گا۔ کرشمہ نے پھر سے اس کا جملہ مکمل کیا تھا۔ پنکھے پر رسی ڈال کر سارے گھر کے پنکھے ایک کر کے اتار کر کباڑ خانے کو بیچ دوں گا، پھر سڑتے رہنا گرمی میں۔ پہلے تو صرف مجھ سے جل رہے ہو، جل ککڑو۔ اس کی بات پر سب کا جاندار قہقہ گونجا تھا۔ اس نے منہ بنا کر سب کو یوں ہنستے ہوئے دیکھا، پھر سر کھنچاتا ہوا چھلانگ لگا کر مسٹر قریشی کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ہی ہنسنے لگا۔ زندگی قریشی ویلا میں دوڑتی ہوئی تھی۔ بھیا آپ کو پتہ ہے ہمارے نئے ہیں اتنی ینگ ہے، اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے، 19-20 کے لگتے ہیں کیا آپ؟ یا پاگل ہو، 19-20 کے پروفیسر کیسے لگ گئے؟ آنیا نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ ارے بات تو پوری سنو چٹکی، عمر اس کی 38 ہے بھیا، پر لگتے نہیں ہیں۔ تو بیٹا جانی، آج کل ہر بندہ خود کو فٹ رکھتا ہے اور 38 کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو بھیا؟ فائلوں پر جھکے کسی کیس پر کام کر رہے تھے؟ اچھا نا بھیا، آپ کیا بور کر رہی ہیں؟ میں آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ آنیا اور وانیہ بھیا کا بازو پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تو لے چلوں میری اینگری برڈ، مگر اتھارٹی کی پرمیشن کون لے گا؟ سہیل نے کن آنکھوں سے کچن میں کام کرتی ماں کو دیکھا تھا۔ چپ کر جاتے ہیں بھیا، ایڈونچر ہو جائے گا، مزہ آئے گا۔ یہ پلان وانیہ کا تھا، جس پر تینوں نے کھاجانے نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں بھیا، مصطفیٰ کی عقل شریف چیک کرے، چھپ کر چلتے ہیں۔ واہ چلے بھائی جائیں۔ واپسی پر نصرت فتح علی خان کی روح جو گھسی ہوگی مسز حمدانی میں، تو قوالی کون سنے گا؟ آنیا نے چبا کر کہا۔ ساتھ وہ وانیہ کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ ابھی سالم نکل جائے گی۔ لا حول ولا قوت، ماں کو نصرت فتح علی خان کہہ رہی ہو؟ بھیا نے کانوں پر ہاتھ لگایا تھا۔ ویسے صحیح کہہ رہی ہو بھیا، مسکرائے، پھر سب کا جاندار قہقہ گونج گیا تھا۔ لطیفہ مجھے بھی سنا دو۔ سلاد کی پلیٹ کچن ٹیبل پر رکھتی مسز قریشی کی ہنسی سن کر باہر آ گئی تھی۔ ماما آئس کریم کھانے چلیں ہم؟ رانی نے معصوم شکل بنائی تھی۔ ہائے مرنا چاہے کوئی اس معصومیت پر۔ رانی نے دل میں اپنی بہن کی معصومیت بھری ایکٹنگ کو داد دی تھی۔ کیا آئس کریم کھانے اس وقت؟ ماما اونچی آواز میں بولی تو سب چپ ہو گئے۔ فقیرہ بھی سنا آئس کریم کھانے جانا ہے؟ وہ منہ کچن کی جانب کرتے ہوئے بولی، جہاں فقیرہ بھی پلاؤ کو دم دے رہی تھی۔ جی رشکندہ بیٹیا سنا؟ پھر فقیرہ بی نے بھی کچن سے سر نکال کر کہا تھا۔ پھر چلتے ہیں، سب برنر بند کر کے آ جائیں۔ چلو چلتے ہیں، ماما نے کہا تو سب کے بے جان چہروں پر ہنسی کی دوڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں پھر سہیل، رانیہ، آنیا، وانیہ، ماما، فقیرہ بھی سب آئس کریم کھانے کے لیے نکل گئے تھے۔ رات کی تاریکی ایک عجیب سا تاثر پیش کر رہی تھی، مگر لاہور کی سڑکوں پر رات کے 1 بجے بھی زندگی رواں دواں تھی۔ دکانوں اور ہوٹلوں پر جلتی بجھتی روشنیاں، آتی جاتی گاڑی کی آوازیں ماحول کو پر رونق کر رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں پھپھو، جو آپ کو پسند آئی تھی وہی ڈریس لی ہے آپ کے لیے۔ شاپنگ مال کے سامنے گاڑی کے ساتھ کھڑا وہ فون پر بات کرتے ہوئے شاپنگ مال کے اندر کے ساتھ بنے آئس کریم پارلر میں آتے رنگ برنگے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ جی سب صحیح ہو گیا ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا ایک ٹانگ اندر اور ایک ٹانگ باہر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی کسی کی جانی پہچانی سی آواز اس کے کانوں نے سنی تھی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، تبھی اس کی نظر آئس کریم پارلر کے سامنے غصے سے چہرہ لیے اس لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ پہچان گیا تھا، وہی یونیورسٹی والی لڑکی تھی جو اس سے الٹے سوال کر رہی تھی۔ اف بھیا، پتہ نہیں کس طلاق کے مگر مجھ سے دوستی ہے اس کی، ہر بات پر مگر مچھ کے آنسو بہنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ سامنے کھڑی چھوٹی لڑکی کو ڈانٹ رہی تھی، میری شرٹ پر آئس کریم پھینک دی۔ اف وہ بہت غصے میں تھی، بولتے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک پھول جاتی تھی، بڑی بڑی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی۔ رانیہ نے وائٹ قمیض کے ساتھ وائٹ پٹیالہ اور گلے میں سرخ مفلر کے سٹائل میں دوپٹہ لے رکھا تھا۔ شرٹ پر آئس کریم کا بڑا سا داغ لگ گیا تھا، جس کے گلے میں پڑے دوپٹے کو پھیلا کر چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ریحان پر بے خودی سی چھا گئی تھی، وہ یک ٹک اسے دیکھ گیا تھا۔ کیا ہوا ریحان؟ وہ اتنا کھو گیا تھا کہ بھول گیا کہ پھپھو کال پر ہیں۔ کچھ نہیں پھپھو، چلے گھر پہنچ کے کال کرتا ہوں۔ جلدی میں اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تو نظروں کا زاویہ سامنے کھڑی اس پری پیکر کی طرف موڑ لیا تھا۔ وہ ابھی تک غصے میں تھی، البتہ غصے کی سرخی جو تھوڑی دیر پہلے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اب چہرے سے غائب ہو گئی تھی۔ بھائی
میں بتا رہی ہوں، اب یہ دونوں لڑی تو میں نے کسی بند گاڑی کے آگے دھکا دے دینا ہے، نہیں یا پھر سو کے تالاب میں پھینک دینا ہے۔ شرارت دونوں کرتی ہیں، الزام ایک دوسرے کو دے کر بچ نکلتی ہیں۔ اس کی بات پر سہیل نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا۔ ریحان کی بھی ہنسی چھوٹی تھی۔ اس پل اس پیاری سی معصوم لڑکی پر بے انتہا پیار آیا تھا اور اپنے اندر اٹھتے ایموشن سے بس خود حیران کر رہے تھے اسے۔ بھیا آپیہ کتنی خطرناک ہو گئی ہیں، کہیں یہ کیچر کھا کر مرغی نہ بن جائے۔ آنیہ اور وانیہ کو پھر سے شرارت سوچی تھی، دونوں بیک وقت بولی تھی، مگر رانی کی خونخوار نظروں نے گھبرا کر سہیل کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ رشکندہ بیگم اور فقیرہ بھی ان کی نوک جھونک کے ساتھ مسکراتے ہوئے آئس کریم انجوائے کر رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھا ریحان رانیہ کا غصے بھرا معصوم لہجہ انجوائے کر رہا تھا۔ بھیا رانیہ تیزی سے سہیل کے پیچھے کھڑی وانیہ اور رانیہ کی طرف بڑھی تھی۔ سہیل نے رانیہ کے دونوں ہاتھ پکڑے تو آنیہ اور وانیہ تیزی سے سہیل کے پیچھے سے نکل کر بھاگ گئی تھی۔ ریحان گیا تھا اپنی پھپھو کا جوڑا لینے پورے ہوش و حواس میں، مگر واپس بے خود سا آیا تھا۔ جوڑا لینے کے راستے میں اسے اپنا آسمان کی وسعتوں میں بنا جوڑ جو ٹکرا گیا تھا۔ وہ پھپھو کا جوڑا تو لے آیا تھا، مگر دل وہیں آئس کریم پارلر میں غصے سے سرخ ہوتے چہرے والی پری پیکر کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ آنے والے دنوں میں رانی کی پروفیسر ریحان سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ریحان ایک ویل مینرڈ اور اچھا انسان تھا۔ اس کی شخصیت بہت اچھی تھی، جو اس سے بات کرتا دوسری دفعہ بھی کرنا چاہتا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھا دوست تھا، اس سے دوستی اور محبت دونوں نبھانا آتے تھے۔ سہیل بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا، اس کی ریحان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اتنی اچھی کہ اپنی پیاری سی بہن رانی کے لیے سے سہیل ہر لحاظ سے پرفیکٹ لگا تھا۔ سہیل نے جانا کوئی اس کی بہن کو خوش رکھ سکتا ہے تو ریحان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک دن سب کی رضامندی سے دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ رانیہ خوش تھی، جبکہ ریحان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ خوشی کا کوئی پیمانہ نہ، ریحان کی خوشی کو اس وقت ماپ نہ پاتا۔ شادی رانیہ کا ایم اے ختم ہونے کے بعد طے ہوئی تھی، مگر جہاں خوشیاں ہوتی ہیں دکھ وہیں ڈیرا ڈالتے ہیں، جہاں زندگی رقص کرتی ہے وہیں موت جھومتی نظر آتی ہے۔ کچن سے آتی خوشبو نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ سیدھی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ واہ ممی، سواد ہے آپ کے ہاتھ میں، ماننا پڑے گا۔ پتیلے سے ڈھکن ہٹا کر کھانے کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتی ہوئے خوشی سے بولی تھی، بیٹا آپ فریش ہو جاؤ، تب تک آنی اور وانی بھی آتی ہوں گی، سب مل کر لنچ کریں گے۔ جی ممی میں فریش ہو کر آتی ہوں، جلدی پلیز کھانا لگا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ پیٹ پکڑے شرارت سے کہتی اپنا بیگ اٹھا کر کچن سے نکل گئی تھی۔ روم میں داخل ہوتے اپنا بیگ پھینکتے دوپٹہ گلے سے کھینچ کر صوفے پہ ڈالتی وہ واش روم میں فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اتنی ٹھنڈا، شاور کھولتے ہی وہ کب کب آ گئی تھی۔ گیزر نہیں لگایا آج ماما نے، خود کلامی کرتے ہوئے گیزر آن کرنے لگی تھی، تبھی مین سوئچ میں شارٹ سرکٹ ہوا تھا۔ پانی پر کھڑی تھی، جیسے ہی اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھا اسے جھٹکا لگا تھا۔ بجلی سے اپنی پکڑ میں لے چکی تھی، اس نے چلانا چاہا مگر حلق سے آواز نہ نکلی۔ اے انسان تم جان لو موت برحق ہے اور اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ جب موت اپنے مضبوط پنجے گاڑتی ہے تو زندگی جینے کی ساری دعائیں رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ اے انسان موت آنی ہے، ہر شے فانی ہے، تم تیار رہو کسی بھی وقت، کسی بھی پل، جب تم پر خوشی غالب ہو اور تم جھوم رہے ہو، جب شناسائی بجتی ہو، تب موت آتی ہے، دکھ بادشاہ کی صورت تم پر برساتا ہے۔ موت کو ایک سویا پنچھی سمجھو اور تم جان لو جب جب شناسائی کی آواز گونجتی ہے تو یہ سویا پنچھی جاگ اٹھتا ہے۔ اس نے بہت ہاتھ پیر مارے مگر سب بے سود، موت نے اسے اپنی پکڑ میں لے لیا۔ فرشتہ اجل اس کی روح سفید پروں میں لیے آسمان کی طرف پرواز کر گیا تھا، اس کا جسم بے جان پڑا تھا فرش پر۔ آج اختتام ہوا تھا۔ ہمدانی ہاؤس کے مکینوں پر آسمان آ کر گرا تھا۔ وہ گھر جو ہنستا بستا اس در دیوار تک کہکے لگاتی تھی وہاں اداسی کی رقص کر رہی تھی۔ رانیہ ہمدانی زندگی کا رنگ زندگی کی ترجمان مر چکی تھی۔ کوئی سہیل ہمدانی سے پوچھتا دکھ کیا ہوتا ہے، کوئی اس کی ماں کا کلیجہ دیکھتا جو جوان اور رات کی ڈولی کا خواب سجائے تابوت سجا رہی تھی، کوئی ان بہنوں کا درد سمجھتا جنہیں رانیہ کے بغیر خوف آتا تھا، اور کوئی تو اس شخص کا دکھ جان پاتا جس کے گھر میں اس کی من پسند 2 مہینے بعد دلہن بن کر اترنے والی تھی۔ وہ 38 سالہ مچور شخص تابوت سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ محبت کو پاگل پن کہنے والا آج پاگل پن دیکھ رہے تھے۔ زندگی تب مشکل نہیں لگتی جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، زندگی کی سانسیں آپ پر تب تنگ ہوتی ہیں جب دل کے مکین دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ 100% میں سے 10% لوگ محبت کرتے ہیں اور ان 10% میں سے 5% مستقل مزاج ہوتے ہیں جو جیتے ہیں، جو سانسوں پر محبوب کے نام کی تسبیح کرتے ہیں اور مرتے ہیں تو سانسیں محبت کو دان کر کے آنے والے 5% لوگوں کی محبت کو سانس دے جاتے ہیں۔ ریحان مصطفیٰ خان ایک اچھی شخصیت کا مالک تھا۔ محبت ہوتی ہے، وہ ایک بادشاہوں سا مرد تھا جو محبت کے پیچھے جانے پر بھکاریوں سے بھی بدتر حالت کو پہنچ چکا تھا۔
ہر آنکھ اشک بار تھی اس جواں سالہ موت پر، ریحان کا دکھ، سہیل کی اذیت اور اشکندہ ہمدانی کا چلنی کا کلیجہ، عانیہ اور وانے کی چیخیں ہر زی روح کو تڑپ تڑپ کر رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ آخر وہ وقت بھی آگے رانے کو لے جایا گیا تھا، وہ جسے زلف کے جوڑے میں بیچنا تھا، وہ سفید کفن میں رخصت ہوئی تھی۔ مسز ہمدانی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی، اور وانیہ اور عانیہ نے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ ماں کو سنبھالتی یا جاتی ہوئی بہن کو روکے۔ وہ روکنا چاہتی تھی اپنی بہن کو، اپنی زندگی کو، مگر جانے والوں کو روکنا ناممکن ہے۔ کون جانتا ہے دکھ ان ماؤں کے جو جوان اولاد کی ڈولی کا خواب سجائے تابوت سے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہوتی ہیں۔ 2 سال بعد وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے، رو کر نہیں تو ہنس ہنس کر بھی نہیں تو رو کر، اور یہی خاصیت ہے وقت کی، یہ نہ غم میں رکتا ہے نہ خوشی میں، کسی کے ہاں ڈیرے ڈالتا ہے۔ منٹ گھنٹوں میں، گھنٹے دنوں میں، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں کٹ گئے تھے، اور اس سے گزرتے وقت کا ایک ایک لمحہ بھاری تھا، اذیت ناک تھا، دردناک تھا۔ ہمدانی ہاؤس پچھلے 2 سالوں سے ویران پڑا تھا، کوئی ہنستا تھا نہ بولتا تھا، رانیہ جاتے ہوئے زبانی خوشیاں کہہ کے سب لے گئی تھی۔ ہمدانی ہاؤس نے چپ سہیلی سے دوستی گاڑ لی تھی، اتنی گہری دوستی کہ سکوت پل بھر کو بھی نہ ٹوٹا تھا، اگر ذرا آواز پیدا ہوتی اور سہیلی رخصت۔ وانیہ اور رانی نے ہر ممکن کوشش کی اپنی ماں کو زندگی کی طرف لانے کی، اپنے بھائی کو ہنسانے کی، اپنی ماں کو دیمک کی طرح چاٹے غم سے نکالنے کی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، اور کوششیں رائے گاہ نہیں جاتی، بہت مشکل سے، وہ پہلے جیسا تو نہیں مگر کچھ سنبھل گئی تھی۔ اپنے بھائی اور ماں کو، ہمدانی ہاؤس کو پہلے جیسا نہیں کر سکتی تھی، مگر زندہ مکان کو وہ قبرستان بننے سے روک سکتی تھی، اور وہ قبرستان جسے ویران پڑے اپنے گھر کو رونق سے بھر دینا چاہتی تھی، اور وہ کر رہی تھی، اور وہ کامیاب ٹھہری تھی۔ اپنے من پسند شخص کا زندگی سے نکل جانا ایک جیتے جاگتے انسان کی موت ہوتی ہے۔ لوگ محبت کو نہ سمجھی سے تعبیر کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ محبت صرف لاپرواہ کو ہی نہیں ستاتی، محبت کا مر جانا ایک اچھے خاصے میچور شخص کو بھی خون کے آنسو رلا دیتا ہے۔ کچھ لوگ محبت کو دھوکے سے تعبیر کرتے ہیں، غلط نہیں کرتے، بہت غلط کرتے ہیں۔ جو محبت کو بکواس کہتے ہیں، خدا کی قسم بکواس کرتے ہیں۔ ریحان مصطفیٰ ایک میچور اور سمجھدار شخص مگر محبت لے ڈوبی تھی۔ جب محبت اپنے پر پھیلاتی ہے نا تو ساری عقل ختم ہو جاتی ہے۔ محبت عقل سے بھی آگے کے جہاں کا سفر ہے، جہاں خودی نہیں صرف بے خودی ہی بے خودی ہے۔ وہ بھی اسی جہاں چل پڑا تھا۔ اس کی پھوپھو لندن میں رہتی تھی، اسے بھی لندن ساتھ لے گئی تھی۔ رانیہ کی موت نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ اچھا خاصا سمجھدار شخص آدھا مر گیا تھا۔ محبت اور عقل دو ایسی چیزیں ہیں جنہیں زندگی کا راستہ طے کرنے کے درمیان چننا پڑتا ہے، اور آپ پر ہوتا ہے کہ آپ کیا چنتے ہیں۔ مگر محبت عقل کو کھا جاتی ہے، محبت ذات سے میں ختم کر کے کائنات کی تلاش میں لگا دیتی ہے۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا، وہ حساس تھا، بہت حساس، وہ ٹوٹ چکا تھا، اسے سنبھلنے میں وقت لگانا تھا۔ اس کی حساسیت سے لوگ اسے پاگل سمجھ بیٹھے۔ کوئی اسے بھی پوچھتا، جب زندہ رہنے کے باوجود سانس لینا دشوار ہو جائے تو دماغ کی تاریں ہل جاتی ہیں۔ پھوپھو نے اسے اسائلم میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ پاگل نہیں تھا، وہ دیوانہ تھا۔ دیوانگی ایسا روگ ہے جس سے دنیا دار ناواقف ہیں۔ وہ پاگل نہیں تھا، وہ دیوانہ تھا، وہ روگ زدہ تھا، وہ جوگی تھا، وہ عشق زدہ تھا، وہ پاگل نہیں تھا۔ عانیہ اور وانیہ دونوں یونیورسٹی تک پہنچ گئی تھی۔ ایم اے اکنامکس سے ان کی بہن کا خواب جسے وہ پورا کرنا چاہتی تھی، مگر کچھ خوابوں کی قسمت میں نامکمل کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ وانیہ کافی حد تک سمجھدار ہو گئی تھی، اس نے خود کو بدل لیا تھا۔ وہ بھائی اور ماں کو تنگ نہیں کرتی تھی، وہی چکریا وقت کا چکر، ایسے چکر چلاتا ہے وقت کہ عقل خود آ جاتی ہے۔ البتہ عانیہ ویسی ہی تھی، نٹ کھٹ سی، مگر بہت سمجھدار ہو گئی تھی۔ عانیہ، میں اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر آتی ہوں، دھیان رکھنا اپنا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کھڑی تھی، وانیہ سے تلقین کرتی جانے لگی تھی، آہا رکھ لوں گی تم جاؤ۔ وہ لاپرواہی سے بولتی دل نظر گھما کے اسٹوڈنٹ کو دیکھنے لگی۔ کچھ کلاس پر بیٹھے پڑھائی میں مصروف تھے، کچھ محبتوں کی مستی میں مست تھے۔ بیزاری سے آنکھیں گھماتی وہ پاس پڑے بینچ پر بیٹھ کے موبائل میں لگی تھی، تبھی اسے کسی کی آواز سنائی دی، کوئی اسے مخاطب کر رہا تھا۔ سنو تم، آئی تھنک نیو ہو یونی میں، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایڈمیشن فارم جمع سینئر کرواتے ہیں، اور ساتھ 5,000 کا نوٹ بھی دیا جاتا ہے۔ ایک لڑکا اپنی ٹولی کے ساتھ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ عانیہ نے نظر اٹھا کر سرتا پیر اس لڑکے کا جائزہ لیا تھا۔ سیاہ پینٹ پر پیلی شرٹ پہنے، براؤن جیکٹ کو کمر کے ساتھ باندھے، ماتھے تک آتے سلکی سیاہ بالوں اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا وہ لڑکا کافی ہینڈسم تھا۔ ایکسرے ختم ہو گیا تو ایڈمیشن فارم اور ٹپ کی بات کریں۔ خود کو اتنی غور سے دیکھنے پر لڑکے نے معصومیت سے آنکھیں پٹائی تھی تو عانیہ نے نظروں کا زاویہ موڑا اور پھر سے سر پر موبائل میں جھکا لیا تھا۔ تو 2 ایڈمیشن فارم اور پیسے، عانیہ نے کمال لاپرواہی سے موبائل پر تیز تیز انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ سامنے کھڑا لڑکا، اس کے دوست حیران ہوئے تھے۔
ایسے کیوں دیدے پھاڑ کے دیکھ رہے ہو؟ دو پیسے ان کی نظریں خود پہ محسوس کرتے ہوئے آنے نے موبائل بیگ میں ڈالا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر ان سے دو دو ہاتھ کرنے کو کھڑی ہوئی تھی۔ محترمہ آپ نے سنا نہیں، میں نے سینئر کہا۔ اس ہینڈسم لڑکے نے بات دہرائی تھی۔ پہلی بات تم وہی ہو نا؟ وہ تھوڑی بہار رکھتے سوچنے لگی۔ سائم قریشی جو گریجویشن میں 4 سال فیل ہوا ہے اور یونی آ کر بھی ایک سیمسٹر میں 2 چکر لگاتا رہا ہے، تو تمہیں بتا دوں مسٹر ریان قریشی، ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہوں، ریگنگ کرنے کی سوچنا بھی مت، ورنہ میری مہربانی سے 2-4 سال اور ایک سیمسٹر میں نکالنے پڑیں گے۔ وہ غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ کہتی اپنا بیگ اٹھائے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ سائم کا منہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ او ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹی تھی، بچ کر رہنا، مجھ سے بہت خطرناک ہوں میں، انگلی اٹھا کر وارن کرتی تیز سے وہاں سے نکلتی چلے گئی۔ اور سائم قریشی حیران پریشان سا کھڑا، وہ سب کو بیوقوف بناتا تھا اور یہ لڑکی سے ہی ہری جھنڈی دکھا گئی تھی۔ ہاں ویسے کیا بستی کی ہے اس لڑکی نے؟ تیرا مزہ آ گیا، بستی نہیں بےعزتی۔ اس کا دوست ہنستا ہوا چلا گیا تھا۔ بوتھا توڑ دوں گا، چپ کر، ایک دھموکا اس کی کمر میں رسید کرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج اتوار تھا اور اتوار کا دن اسٹوڈنٹ کے لیے آکسیجن سلنڈر جیسا ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب سب اسٹوڈنٹ کھل کر سانس لیتے ہیں، جی بھر کر سوتے ہیں، من مانیاں کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ انڈیپینڈنٹ ڈے، سنڈے۔ یہی حال ہمدانی ہاؤس میں تھا۔ آج سنڈے تھا۔ رشندہ ہمدانی کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ سہیل ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا اخبار کی تازہ سرخیاں پڑھ رہا تھا۔ آنی اور وانیہ گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ 11 بجے وہ دونوں اٹھی تھی، فریش ہو کر باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ باہر پکنک کا سارا سامان تیار رکھا تھا۔ فقیرہ بھی کھانا پیک کر رہی تھی۔ بھیا فروٹس باسکٹ میں ڈال رہے تھے، ماما ان دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ واہ بھیا، ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ آنیہ دوڑ کر سہیل کے گلے لگی تھی۔ جی میرا بیٹا، آپ دونوں ناشتہ کر کے ریڈی ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں، سب فریش ہو جائیں گے۔ آنیہ کے سر پر بوسہ دے کر سہیل فروٹ باسکٹ میں اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اماں ناشتہ دے دے، ریڈی ہونا ہے۔ پھر دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کچن کی طرف منہ کر کے زور سے بولی تھی، آئے ہائے، کیوں مجھ بوڑھی جان کی جان نکالنے پر تلی ہو؟ پیک ہوا کھانا اٹھائے باہر جاتی فقیرہ بھی ان کے پاس سے گزری تھی۔ وہ دونوں نے جاندار کہکا لگایا تھا۔ ان کے لیے ناشتہ لاتی رشکندہ بیگم نے بہت غور سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ دل کو سکون ملا تھا، مسکراہٹ اٹھی تھی۔ بہت دنوں بعد ہمدانی ہاؤس میں کہکا گونجا تھا، کوئی دل سے مسکرایا تھا۔ آج ہمدانی ہاؤس کی رونق پھر سے واپس آ گئی تھی۔ قدر کی تیاریاں ہیں لوگوں۔ وہ ابھی بھی جاگا تھا، نائٹ سوٹ میں ہی ملبوس سیڑھیاں پھلانگتا ہوا آیا تھا۔ اپنی ماں اور بہن کو زور و شور سے تیاریوں میں مصروف دیکھ کر چونکا تھا۔ سی سائڈ کرشمہ خوشی سے بولی تھی، ایلو جی، ایلو جی بھیا، کھودیا پھاڑتے نکلے چوہا۔ سی سائڈ کا سنتے ہی اس کی پھیلی مسکراہٹ سمٹ سی گئی تھی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا، تم انسان کب بنو گے؟ لاؤنج کے صوفے پر لیپ ٹاپ میں جھکا ریان اس کی طرف دیکھتے اونچی آواز میں بولا تھا، اس جنم میں تو ممکن نہیں ہے مسٹر بھیا قریشی۔ وہ آواز بدل کر ایکٹنگ کرنے لگا تھا، چلو باتیں کم کرو، کبھی چپ بھی رہا کرو۔ مسٹر قریشی نے اس کی طرف دیکھا تھا، اور جاؤ تیار ہو جاؤ، ہر کوئی مجھے خاموشی کرواتا رہتا ہے، صدمے خاموش کر دیتے ہیں، دعا کرے صدمہ ہی لگ جائے، پھر خاموش ہو جاؤں گا، ایسا کہ آپ لوگوں کی جان ہوا ہونے لگے گی۔ وہ بتا رہا تھا، وہ جو سب کو زیت دینے والا تھا۔ اللہ نہ کرے جب بھی بولنا فالتو ہی بولنا۔ مسز قریشی تو دہل کر رہ گئی تھی، آپ پریشان نہ ہو ماما، جس انسان کو اس کا بار بار فیل ہونا صدمہ نہیں پہنچا رہا ہے، اس دنیا کی کوئی طاقت صدمہ نہیں پہنچا سکتی۔ کرشمہ نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا، ماما پہلی فرصت میں اس بلا کو رخصت کرے، وہ جل بن گیا تھا اس کی بات پر۔ اور سنیں گے پاپا؟ منہ سائم کی طرف کرتے اونچی آواز میں باپ کو مخاطب کیا تھا، یہ اشارہ تھا کہ سائم کا کوئی بانڈا پھوڑنے والی ہے۔ مسعود خود کو اتنا زیادہ عقلمند سمجھتا ہے کہ کل یونی میں ایم اے کی لڑکی کی ریگنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ پلٹا اسے آنکھیں دکھائی، مگر وہ چپ نہ ہوئی۔ دل ہی دل میں عادل کو خوب کوسا، جس نے فوراً اس تک بات پہنچائی تھی۔ پھر لیپ ٹاپ پر چلتی ریان کی انگلیاں ٹھہری تھی۔ وہ اور مسٹر قریشی ایک ساتھ بولے۔ لڑکی بولی، مجھ سے جونیئر ہو، یہ ریگنگ کا چکر کہیں اور چلانا، ورنہ بہت خطرناک ہوں میں۔ یہ نہ ہو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سیمسٹر میں 4 سال لگانے پڑ جائیں۔ اس کی آنکھیں نکالنے کا بھی کرشمہ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ساری بات باپ اور بھائی کو بتا کر چلانے والی مسکراہٹ سائم کی طرف اچھالی تھی۔ سائم نے خونخوار نظروں سے کرشمہ کو دیکھا تھا، واہ، دل خوش کر دیا لڑکی نے۔ مسٹر قریشی اور سائم مسکرائے تھے، کرشمہ کی بچی تو ہوئی ضائع آج میرے ہاتھوں سے۔ وہ سیڑھیاں پھلانگ کر کرشمہ کے پیچھے بھاگا تھا، جو پہلے ان کے تیور جان کر رفو چکر ہو گئی تھی۔ مسٹر قریشی، سائم اور مسز قریشی ان کی نوک جھوک پر مسکرا اٹھے تھے۔ سی سائڈ پر وہ پہنچ چکے تھے کچھ دیر پہلے۔ قریشی فیملی بھی کیمرے پکڑے گھوم رہی تھی۔ سمندر کی کناروں کو چھوتی لہروں کی تصویریں بنانا سائم کو ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ سائم سمندر کی خوبصورت تصویریں کیمرے میں قید کرتا آگے بڑھا۔ اس کے کیمرے نے کلک کیا، ایک تصویر کھینچی۔ بے دھیانی میں اس نے غور سے کیمرہ دیکھا۔ وہ اورنج گھٹنوں تک آتی فراک پہنے، پٹیالہ بلو جینس کی جیکٹ پہنے بیٹھی ریت پر کچھ لکھ رہی تھی، جو سمندر کی لہریں بار بار مٹا دیتی تھی۔ ہوا کے ساتھ اس کے بال اڑ رہے تھے۔ سائم کو اس وقت وہ کوئی اپسرا لگی تھی۔
سائم نے کیمرہ گلے میں ڈالا، اس کے پاس پہنچا۔ وہ بار بار لکھ رہی تھی باوجود سمندر کے مٹانے کے۔ سمندر کے کنارے لکھے نام سمندر اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آنے نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، یہی لمحہ تھا لاابالی سا سائم ان آنکھوں میں اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ ان آنکھوں میں آنسو تھے، بہت سے آنسو جو گال سے ہوتے ہوئے اس ناؤ پر گرے تھے جسے مٹانے سمندر کی لہریں پہنچنے کو تھی۔ وہاں اجلے حروف میں رانیہ لکھا تھا۔ تم؟ آنیہ نے آرام سے کہا تھا۔ وہ جو اس کی ذات کا خاصہ نہ تھا، وہ حیران ہوا اس کے ری ایکشن پر۔ کسی اور وقت سائم سے ایسے نظر آتا تو کچا کھا جاتی، مگر اس وقت وہ بکھری ہوئی تھی، اس میں لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہاں، میں ایڈمیشن کے پیسے دینے آیا ہوں، وہ ہولے سے بولا تھا تو وہ ہنس پڑی تھی، سات رنگوں سے بھی روشن ہنسی تھی اس کی۔ تمہارا نام رانیہ ہے؟ نہیں۔ اپنے آنسو کو رگڑتے ہوئے نبی میں سر ہلایا تھا۔ تم نے رانیہ لکھا تھا؟ میری بہن تھی۔ ہاں، 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی۔ آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا تھا۔ سائم کو اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہوئی تھی۔ آنیہ، بچے آؤ، کھانا کھا لو۔ سہیل اسے ڈھونڈتا ہوا آیا تھا۔ جی بھیا آئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سہیل نے سوالیہ نظروں سے سائم کو دیکھا تھا۔ بھائی، یہ وہی لڑکا ہے میں نے بتایا تھا نا آپ کو، ریگنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو۔ سہیل کی سوالیہ نظریں محسوس کر کے آنیہ نے تعارف کرایا تھا۔ اچھا، یہ ہے وہ جو میری آنیہ سے پنگا لے رہا تھا۔ سہیل نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے کیا تھا۔ سہیل ہمدانی، سائم قریشی، وہ مسٹر شوکت قریشی کے بیٹے۔ جی آپ جانتے ہیں، ہاں انہی کے کیس پر کام کر رہا ہوں آج کل کمپنی والے۔ اور اچھا، پھر تو جوائن کریں، ہمیں ڈیڈ کو خوشی ہوگی آپ سے مل کر۔ ضرور، وائی ناٹ، اور سب آئے ہوئے ہیں۔ جی چلو پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں، ہم نے دسترخوان سجایا ہوا ہے۔ کیوں نہیں سہیل بھائی، ضرور چلیں، موم ڈیڈ ادھر ہیں۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے سہیل اور آنیہ قریشی فیملی کے پاس پہنچے تھے۔ السلام علیکم قریشی صاحب۔ سہیل خوش دلی سے ان سے ملا تھا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں؟ جی، بہنوں اور ماں کو گھمانے لایا تھا، اور یہ میری چھوٹی اینگری برڈ آنیہ۔ سہیل مسکراتے ہوئے تعارف کروایا تھا۔ ایک منٹ، کیا بتایا آنیہ؟ سائم، یہ وہی ہے نا جس نے بینڈ بجائی تھی تمہاری؟ کرشمہ نے سائم کو چڑھانے کی کوشش کی تھی مگر خلاف معمول پر مسکرایا تھا۔ جی وہی ہے وہ میری اینگری برڈ۔ سہیل نے ایک نظر کرشمہ پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے سر جھٹک دیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے۔ مسز قریشی واری صدقے جانے لگی تھی۔ انہیں وہ معصوم سی سرخ آنکھوں والی آنیہ بہت اچھی لگی تھی، اور سائم کے پھیلتے ہونٹ بھی وہ دیکھ رہی تھی۔ چلے ہمیں جوائن کرے، بہت مزہ کا کھانا بناتی ہیں میری ماما اور فقیرہ بھی۔ کیوں نہیں، برخودار کھانا ہم نہیں چھوڑتے۔ کیوں سائم؟ مسٹر قریشی نے سائم کی طرف دیکھا تھا۔ چلے پھر سب آگے پیچھے دسترخوان کی طرف جانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میں سب ایک دسترخوان پر کھانا لگا رہے تھے۔ مسز ہمدانی کو کرشمہ سہیل کے لیے بہت پسند آئی تھی، اور مسز قریشی کو وانیہ ریان کے لیے۔ ہنستے مسکراتے کھانا کھایا گیا۔ ہمدانی ہاؤس میں آج پھر شناسائی گونجی تھی۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ سہیل ہمدانی کی شادی تھی کرشمہ قریشی سے۔ ہمدانی ہاؤس والے کی خوشی دینی تھی مگر آنکھ اشک بار تھی۔ رانی کی کمی رلا رہی تھی۔ سہیل تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ بھیا بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے پیچھے عکس ابھرا تھا۔ رانی میری جان، سہیل کی آواز بڑھ آئی تھی۔ بھیا خوش ہوں میں بہت آپ کے لیے۔ وہ مسکرائی تھی، نظروں سے اوجھل ہوگی رانیہ۔ وہ اسے آواز دینے لگا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ کا کوئی بہت پیارا چلا جاتا ہے تو آپ کو بھرم ہونے لگتے ہیں جیسے وہ آپ کے پاس ہے، خوشی غمی کو محسوس کر رہا ہے۔ شادی بخیر و عافیت سے انجام پائی تھی۔ اس بار کی شناسائی ہمدانی ہاؤس کے لیے زندگی کا پیغام تھی۔ دکھوں کی وجہ سے شہنائی تھی تو آج خوشیوں کی وجہ بھی شہنائی تھی۔ 2 سال پہلے جس شہنائی کی گونج موت تھی، اب وہی شہنائی زندگی تھی۔ ہمدانی ہاؤس میں خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھی۔ نٹ کھٹ سے کرشمہ نے گھر بھر کو سنبھال لیا تھا۔ مسز ہمدانی بھی کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ دھیان بٹا دیا تھا کرشمہ نے ارد گرد کی ایکٹیویٹیز میں۔ وہ تھی ہی نٹ کھٹ سی، رشتوں کو سمجھنے والی، نبھانے والی۔ سہیل اتنی اچھی جیون ساتھی ملنے پر بہت زیادہ خوش تھا۔ آنیہ اور وانیہ بھی بہت زیادہ عرصے بعد کھل کر مسکرائی تھی۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ ہمدانی ہاؤس خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا۔ وانی اپنی ماں سے سر پر تیل لگوا رہی تھی جب انہوں نے پکارا تھا۔ جی ماما، وہ آرام سے گویا ہوئی تھی۔ بیٹا ریان کیسا لگتا ہے تجھے؟ انہوں نے نہایت غیر متوقع سوال کیا۔ وہ چونکی تھی۔ ماما مطلب؟ وہ بال چھڑوا کر رخ موڑے حیرت سے پوچھنے لگی تھی۔ مسز قریشی نے ریان کے رشتے کی بات کی ہے تمہارے لیے؟ سہیل نے کہا ہے کہ تم سے پوچھ کے جواب دوں، جیسے آپ لوگوں کی مرضی ماما۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ مسز ہمدانی اس کی صدا پر مسکرا اٹھی تو جلدی سے تیل لگانے لگی کہ سہیل اور کرشمہ کو بتا کر مسز قریشی کو ہاں کر دے۔ بھابھی میں ذرا باہر جا رہی ہوں، ماما کو سنبھال لینا آپ۔ وہ کرشمہ کے سر پر کھڑی تھی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ ہانڈی میں چمچہ چلاتی کرشمہ نے چونک کر پوچھا تھا۔ بھابھی، وہ سائم نے بلایا۔ وہ تھوڑا ہچکچائی تھی۔ اوہو، مطلب دونوں ہی میری ہی بھابھیاں ہو؟ کرشمہ نے چھیڑا تھا۔ بھابھی؟ وہ مصنوعی خفگی دکھاتی باہر چلی گئی جہاں سائم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت گزرا، سائم کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ریان بھی خوش تھا۔ وانیہ اور رانیہ نے شاندار نمبروں کے ساتھ ایم اے کمپلیٹ کیا تھا۔ قریشی ہاؤس اور ہمدانی ہاؤس میں شادی کی تیاری عروج پر تھی۔ ایک بار پھر سے شہنائی گونجنے والی تھی۔ سائم اور رانیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آج مایوں تھا، ان کا خوشیوں کا سماں بندھا ہوا تھا۔ ہر طرف
بندہ ہوا تھا، طرف روشنیاں 400 پھیلی ہوئی تھی۔ آنی تیار ہوئی تھی جب اس کا موبائل بجا، نمبر سائم کا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا اٹھی تھی۔ ہیلو موبائل کو کان اور کندھے کے درمیان رکھتی وہ چوڑیاں پہننے لگی تھی۔ یاد ہے نا تیار ہو کر پکچر بھی بھیجنی ہے مجھے؟ ہاں یاد ہے، بھیجتی ہوں۔ کال تو بند کرو، مسکرائی تھی۔ اچھا سنو، سائم مسکراتے ہوئے بولا تھا، آئی لو یو۔ اوکے سن لیا، بائے۔ جلدی سے اس نے کال بند کی تھی، مسکراتے ہوئے تیار ہونے لگی تھی۔ وہ کچن میں پانی پینے آئی تھی جب وہاں کسی کی موجودگی نوٹ کر کے پلٹی تھی۔ آپ مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ ریان کو دیکھ اس نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ حیرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت کیسے ہیں آپ؟ وانی اس کی طرف مڑی تھی۔ یہ ماما نے نکاح اور مہندی کے کپڑے بھیجے ہیں، چیک کر لو۔ اس نے 2 شاپرز کی طرف بڑھائے تھے۔ شکریہ، وہ مسکرائی تھی۔ سنو جی، آج بہت اچھی لگ رہی تھی تم۔ سچی آپ نے نوٹ کیا مجھے لگا کہ نہیں کیا۔ سوری، میں تھوڑا بورنگ سا بندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں یوں چٹکیوں میں آپ کو رومانٹک کر دوں گی۔ تو ہو بہت اوور کانفیڈنس ہو۔ نہیں، یہ میری سکلز ہیں۔ چلے جی دیکھ لیں گے، ابھی میں چلتا ہوں۔ بھابھی سے نہیں ملیں گے، لیٹ ہو رہا ہوں، کل نکاح پر ملیں گے۔ تم سے مل لیا آپ آج کے لیے بہت زیادہ ہے میرے لیے۔ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج دونوں کا نکاح تھا۔ سفید میکسی پر سرخ دوپٹہ پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ قریشی فیملی پہنچ چکی تھی۔ نکاح کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد چاروں کو ساتھ بٹھایا گیا۔ چاروں اتنے سج رہے تھے کہ دیکھنے والے حیران تھے کہ کچھ لوگ دیدے پھاڑ کے نظریں لگانے کو تھے اور نظریں پتھر پھوڑتی ہیں، وہ تو نظر معصوم سے چاروں دیوانے تھے۔ نکاح کی رسم دن کو ہوئی، شام میں مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ نکاح کے بعد سب مہندی کے تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ نہیں جاؤ گی تم دونوں؟ ماما نے صاف انکار کیا تھا۔ ممی 5 منٹ کی بات ہے، آ جائیں گے۔ وہ منت سماج پر اتر آئی تھی۔ تمہارا بھائی بھی نہیں ہے اور کوئی گاڑی بھی نہیں ہے گھر میں، اس وقت کیسے جاؤ گی؟ ماما رشکے سے چلے جائیں گے۔ آنیہ وانی کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف آ گئی تھی۔ مسز سمدانی مسکرا کر آ گئی تھی۔ اماں کا فون آیا تھا، آنیہ کہہ رہی ہیں جلدی پہنچو دونوں۔ وہ لڑکیاں پیلا جوڑا پہنے، ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ سفید پاؤں ہلکے پیلے اور سبز رنگ کے خصوں میں مقید تھے۔ پاؤں پر مہندی سے بنے بوٹے پاؤں کی مزید خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ دونوں رکشے میں سوار تھیں۔ اب پنکھ تو نہیں ہے جو اڑ کر آ جائیں؟ آنے بیزاری سے رکشے سے باہر کے دوڑتے منظر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ سڑک پر گاڑیاں آ جا رہی تھی، باقی دونوں کی نسبت ٹریفک قدرے کم تھی۔ دنوں کی نسبت ٹریفک کافی کم تھی۔ تم نہ دیتی اتنے دور مہندی کا سوٹ تو نہ آنا پڑتا مجھے مائیوں کی دلہن کو۔ وانیہ آنیہ کی طرف مڑ کر بولی جو لاپرواہی سے اس کی طرف دیکھنے میں مصروف تھی۔ تنگ آ کر وانیہ نے بھی سامنے دیکھنے لگی، تبھی وہ چونکی۔ ایک تیز رفتار ٹرک ان کی طرف آ رہا تھا، دیکھنے میں پاگل ہاتھی معلوم ہوتا تھا۔ بھائی دیکھ کر وانی کی بات منہ میں رہ گئی۔ تیز رفتار ٹرک بہت زور سے آ کر رکشے سے ٹکرایا تھا۔ رکشہ الٹا بہت دور جا کر گرا تھا۔ آنیہ جو باہر کے منظر سے محفوظ ہو رہی تھی، ٹرک کی ٹکر سے وہ رکشے میں گٹھلیاں مارتے ہوئے دور جا گری تھی۔ سر سے بتحاشا خون نکلنے لگا تھا۔ ہاتھ میں پڑی شگن کی چوڑیاں مائیوں کا جوڑا لال ہو گیا تھا، جبکہ رکشہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وانی کی حالت آنے سے زیادہ خراب تھی، اس کے پورے وجود سے خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ سڑک پر چاروں کی طرف خون ہی خون تھا۔ مائیوں بیٹھی دلہن کی حالت تھی، ہاتھوں پر مہندی لگی سرخ رنگ کو سرخ رنگ نے چھپا دیا تھا۔ دور کہیں قسمت کی آواز پہنچی تھی، جب شہنائی بجتی ہے موت ساتھ ہی آتی ہے۔ پولیس اور ایمبولینس وہاں پہنچ چکی تھی۔ پیلے جوڑے میں ملبوس 2 لڑکیاں سڑک پر بے سود پڑی تھیں، چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ ٹوٹی چوڑیاں سڑک پر بکھری تھیں، واقعی نظریں پتھر پھوڑ دیتی ہیں۔ انہیں ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال پہنچایا گیا۔ کیا ہوا، لڑکیاں ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر روم سے باہر نکل آئے تو انسپکٹر نے پوچھا، ایک لڑکی کی موت تو وہیں ہو گئی تھی، ایک کی سانسیں چل رہی ہیں مگر نہیں لگتا زیادہ چلیں گی، وہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر ماسک اتارتے ہوئے بولا تھا، بھیا ماما اور سائم، بس یہی الفاظ اس کے اٹکتی سانسوں کے درمیان منہ سے نکل رہے ہیں۔ ہم ان کے گھر والوں کو انفارم کرتے ہیں، لگتا ہے کسی شادی پر جا رہی تھی یا اپنی شادی تھی ان کی۔ حلیے سے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ کیا ہم ان لڑکیوں سے مل لیں؟ جی ضرور۔ انسپکٹر آئی سی یو میں داخل ہوا تھا۔ سامنے پڑی لڑکی کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں مگر اس کے لب ہل رہے تھے۔ سائم کو کال کر دو، وہ ہکلائی تھی۔ نمبر؟ اس نے اٹکتے ہوئے نمبر بولا تھا۔ 2-3 بیل کے بعد کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو سائم قریشی اسپیکنگ۔ سینے کی بڑھتی گھٹن کی وجہ سے وہ کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ فوراً سے سٹی ہاؤس پر پہنچی۔ 2 لڑکیوں کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک نے آپ کا نمبر دیا ہے، آپ آ جائیں۔ کیا ایکسیڈنٹ؟ ریان کی سانسیں اکھڑی تھیں، میں پہنچتا ہوں۔ دل میں درد کی وجہ سے جان کا دل ساکت ہو گیا تھا۔ میری بات کرواؤ سائم سے آنے بمشکل بولی تھی۔ انسپکٹر نے فون اس کے کان سے لگایا تھا۔ سائم اس کی آواز سن سکتا تھا جس میں درد تھا، تکلیف تھی، بہت خوش تھا۔ جی میں سائم، سب ادھورا رہ گیا، سب کچھ نہیں سائم کی جان، کچھ نہیں ہوگا، میں آ رہا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ نہیں۔ بازو سے آنسو پہنچتا وہ کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، میرا وقت آ گیا ہے، ہر زی کو لوٹ کر جانا ہے جہاں سے وہ آئی ہے، آئی لو یو سائم۔ وہ ٹوٹی سانسوں کے ساتھ اتنا کہہ پائی تھی اور آخری ہچکی گونجی تھی، اجل کا فرشتہ اس نویں میری دلہن کو لے آسمان کی وسطوں میں پرواز کر گیا تھا۔ آنیہ وہ گلا پھاڑ کر چلاتے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ کیا ہوا سائم، سب ٹھیک تو ہے؟ ریان اور باقی سب اس کی آواز سن کر وہاں آ پہنچے تھے۔ بھائی وہ بول نہیں پا رہا تھا، اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، الفاظ گلے میں رون سے گئے تھے۔ کیا ہوا بتاؤ نا۔ ریان بھی پریشان ہوا اس کی حالت پر۔ وہ آنیہ وانیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی، ہسپتال چلو۔ اس کی بات پر آسمان سب کے سروں پر آ کر گرا تھا، سب ساکت ہو گئے تھے۔ چلو چلتے ہیں۔ ریان کا دل زور سے دھڑکا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے مسکراتی ہوئی وانی کا چہرہ آیا تھا، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، شاید درد۔ سب بھاگتے
کرتے ہوئے ہسپتال پہنچے تھے۔ سہیل کو بھی انفارم کر دیا گیا، وہ فقیرہ بھی، کرشمہ، مسز ہمدانی سب پہنچے تھے۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سائم کے آنسو سے پورا چہرہ بھگو دیا تھا۔ ایک لڑکی وہیں موقع پر دم توڑ گئی تھی، دوسری تھوڑی دیر پہلے مر گئی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے، یہاں پگھلا ہوا سیسا سب ڈہ گئے تھے۔ ساتھ تو صدمے کی کیفیت میں تھا۔ اس نے جان چلے جانے سے زیادہ تکلیف دہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رویا تھا۔ مسز ہمدانی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ابھی تو ان کی رانیہ گئی تھی اور اب آنیہ، اور وانیہ بھی۔ ریحان رو پڑا تھا۔ اس کی وانیہ، اس کی بیوی، اس کی مہر مر چکی تھی۔ سب لوگ رو رہے تھے، اسپتال کا اسٹاف، ڈاکٹر سبھی۔ وہ جو رخصتی سے ایک دن پہلے دکھ دے گئی تھی، وہ بھرنے والے نہ تھے۔ سام کی حالت خراب ہو رہی تھی، روتے روتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ گہرے صدمے میں چلا گیا تھا، وہ کوما میں چلا گیا تھا کیونکہ وہ عشق زدہ تھا۔ آج پھر 2 سال پرانی کہانی دہرائی گئی تھی۔ آج پھر شہنائی کے ساتھ ماتم ہوا تھا۔ ان کو کفن دفن کے لیے گھر لے لایا گیا تھا۔ وہ گھر جو کچھ پل پہلے شہنائی کی گونج میں تھا، وہاں ماتم کی آواز بلند ہوئی تھی۔ روشنیوں کو اتارا گیا، ڈیکوریشن کی توڑ پھوڑ کرتے سہیل رو رہا تھا۔ وہ مضبوط مرد اپنی بہنوں کے مر جانے پر ٹوٹ کر رویا تھا۔ سب کی حالت خراب تھی۔ مسز ہمدانی صدمے میں تھی۔ خوش ہو کے دل کتنے بے حس ہوتے ہیں۔ دو جوان دلہنیں شادی کے دن مر گئی تھی، مگر احساس کی جگہ لوگ لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے۔ گھر لڑکیوں کے جہیز سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بھائی کی لاڈلیاں تھیں، وہ مر چکی تھی۔ لوگ جہیز کا سامان چپکے چپکے لے کے جا رہے تھے۔ جس کے ہاتھ جو لگ رہا تھا اپنا حق سمجھ کر لے گیا تھا، جیسے مال غنیمت ہو۔ سونا چاندی، برتن، کپڑا کچھ نہیں چھوڑا تھا، سب لوٹنے والے لوٹ کر لے گئے تھے۔ دنیا دوگلے لوگوں سے بھری پڑی ہے، چہرے پر آنسو لے کر غم میں شامل ہونے کا ڈنڈورا پیٹ کر بیٹھ کر اداکاری کرتے ہیں۔ انسان نے چند لوگوں کی تک محدود ہو کر رہ کی ہے، باقی ماندہ لوگ اس احساس سے آ رہی ہیں۔ 3 سال بعد ہمدانی ہاؤس سے خوشیاں کوسوں دور تھی، ایک ویران سی شاعری تھی۔ بیٹیوں کی ناگہانی موت کا صدمہ لیے مسز ہمدانی بھی منو مٹی تلے جا کر سوئی تھی۔ وہ ترسا ہوا تھا۔ ہمدانی ہاؤس میں پھر سے خوشیوں کا سورج طلوع ہوا تھا۔ سہیل کی 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں، جن کا نام آنیہ اور وانیہ رکھا تھا۔ وہ اپنی شہزادیوں سی بہنوں کو کہاں بھول پاتا۔ ریحان کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی ایک وفادار اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ریحان نے وانیہ رکھا تھا۔ وانیہ کو وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ چند منٹ کا نکاح تھا ان کا، مگر ہمیشہ یاد رکھنے والا رشتہ تھا۔ وہ سائم قریشی کی محبت تھی، اس کی محرم تھی، اور سائم قریشی ایک عشق زدہ شخص۔ وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کی محبت عشق بن چکی تھی۔ 1.5 سال پہلے وہ کوما سے باہر آیا تھا، چپ چاپ بیٹھا آنیہ کی تصویر دیکھتا رہتا، جو ابھی بھی اس کے کمرے میں رنگ بکھیر گئی تھی۔ اس نے کمرے کی ڈیکوریشن کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا تھا۔ اس کا کمرہ آج بھی آنیہ آنیہ کر رہا تھا۔ 2 گھنٹوں بیٹھا آنیہ کی دیوار پر لگی تصویر کو دیکھتا رہتا، باتیں کرتا اور پھر رونے لگتا تھا۔ 1 سال بعد میم، وہ پیشنٹ اب ٹھیک ہے بالکل۔ آپ نے ان کو مشکل گھڑی سے نکالنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ وارڈ میں کھڑی مریض چیک کر رہی تھی جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا۔ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ میں نہ تو سائیکیاٹرسٹ ہوں، نہ ہی کوئی نجومی۔ مصروف سے انداز میں بولی تھی، صاف لگ رہا تھا بات کو ٹال رہی ہے۔ پھر بھی ڈاکٹر ردا، آپ کو اس سے ملنا چاہیے، آپ کو اچھا لگے گا۔ ڈاکٹر ایلف انگلش میں کہتی دوسرے وارڈ کے پیشنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مریض کو چیک کر کے کچھ ضروری ہدایت کرتی وہ اس وارڈ کی طرف چل پڑی تھی۔ اس کا دل بس ضد تھا اس دیوانے سے ملنے کا۔ وہ 6 سال سے اس اسائلم میں تھا، اور ردا نے پورے 3 سال اس پر محنت کی تھی، اسے زندگی کی طرف لائی تھی۔ وہ کوئی نفسیات کی ڈاکٹر نہیں تھی، پھر بھی وہ نفسیات اور اس کے علاج کو سمجھ لیتی تھی، اور اس معاملے میں وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ وہ خود بخود کھنچی چلی جاتی تھی، ابھی بھی بے بسی سے مٹھیاں بھیجے وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے اسپتال سے نکل آئی تھی۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے اس نے سڑک پر ڈالی، رخ اس کی طرف ہی تھا۔ اسائلم پہنچ کر اس نے گاڑی روک کے نیچے اتری تھی۔ سامنے لگے بورڈ پر اجلے حروف میں اسائلم لکھا ہوا تھا۔ ارد گرد ایک سرسری سے نگاہ ڈالتے وہ گھٹنوں تک آتے لانگ فراک کو جیبوں میں ڈال کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اسائلم کا عملہ سے واقف تھا، سبھی آتے جاتے مسکراتے اسے دیکھ کر گزر جاتے۔ جواب میں وہ سر کو ہلکا سا خم دیتی تھی۔ راہداری سے گزرتی ہوئے کمرے میں پہنچی، جہاں وہ 3 سالوں سے لگاتار آ رہی تھی، جس کا نتیجہ تھا کہ مریض عشق صحت یاب ہو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے سفید جینس پر سفید شرٹ پہنے، جس کے اوپر سبز اور سرخ روشنائی سے خان لکھا ہوا تھا، ایک ہینڈسم سا آدمی کھڑا تھا۔ کھلے دروازے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے ردا کو پا کر دھیمے سے مسکرایا تھا۔ آپ آ گئی ڈاکٹر، میں بس نکل ہی رہا تھا۔ فریش سا لگ رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ 6 سال کی مسافت میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ مجھے تو آخر یہی آنا تھا۔ ردا کی بات پر وہ چونک کر مڑا، مطلب آپ نے بلایا تھا؟ گڑبڑا کر جلدی سے ردا نے بات سنبھالی تھی۔ شکریہ ادا کرنا تھا آپ کا۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا، لگتا تھا وہ زبردستی مسکراہٹوں کو ہونٹوں سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ریحان مصطفیٰ خان۔ وہ اپنے سامنے کھڑے خود سے کئی سال بڑے شخص کو دل کا حال بیان کر رہی تھی، جس کے لیے اس نے بڑی ہمت کی تھی۔
شکریہ وہ جان کر بھی انجان بنا تھا شادی کریں کہ مجھ سے سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر ردا نے اسے پرپوز کیا تھا۔ ریحان تو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ایج کیا ہے تمہاری؟ ریحان نے بیگ زمین پر رکھا، وہ پوری طرح سے اس کی بات پر توجہ دے رہا تھا۔ 27 سال اس نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ میری 43 ہے۔ وہ اس سے حقیقت دکھانا چاہتا تھا کہ محبت اس قید سے آزاد ہے۔ وہ بولی تھی میں محبت کی قید میں ہوں، میری مینٹلی کنڈیشن صحیح ہو گئی ہے مگر دل 6 سال پیچھے ہی اٹکا ہے۔ آپ کو رونے کے لیے کسی کندھے کی ضرورت پڑے گی تو میرا کندھا حاضر ہوگا۔ وہ بضد تھی اپنے احسان کا بدلہ چاہتی ہو؟ نہیں بس یہ بتا رہی ہوں جس شے کو آپ ترسے وہ کسی دوسرے کو مت ترساؤ، پھر چاہے وہ محبت ہو یا کچھ اور۔ میں محبت نہیں کر سکوں گا، فیصلہ سنایا گیا۔ محبت میں کر لوں گی، جواب بھی فوراً آیا تھا۔ محبت کے بعد محبت ممکن نہیں، ناممکن بھی نہیں ہے۔ وہ فوراً جوابات دے رہی تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس کی محبت کے آگے وہ ہارنے لگا تھا۔ آپ کو ٹائم دیا میں نے۔ وہ ہلے سے مسکرائی جانتی تھی وہ مان چکا ہے۔ سائم آج اتنے دنوں بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ ڈگری لینے کے بعد وہ اکثر یہاں آتا تھا۔ یونیک کے تمام اسٹوڈنٹ پروفیسر اس سے واقف تھے، کبھی کبھار وہ بلا لیتے کوئی کلاس لینے کے لیے، کسی کو فلسفہ سمجھانے کے لیے۔ اور کمال کی بات ہے اس دنیا بھر کے نالائق کو عشق نے محنتی بنا کر ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا تھا۔ یونی میں معمول کی گہما گہمی تھی، آتے جاتے اسٹوڈنٹ ٹولیاں بنا کر جگہ جگہ بیٹھے اسٹوڈنٹ۔ سائم کو آج پروفیسر راج نے بلایا تھا جو کہ اردو کے ٹیچر تھے۔ سائم عشق زدہ تھا تو اس سے یہی کچھ پوچھا جاتا تھا۔ آج اس نے محبت کے 3 پہر جو راز سے متشابہ رکھتے تھے بتانے تھے۔ کلاس لینے کے بعد وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایک آواز نے اس کے قدم منجمد کر دیے تھے۔ وہ مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شٹ اپ، ریکنگ کرنے کی سوچنا بھی مت ورنہ میری سینڈل ہوگی اور سینڈل کے نیچے ہوگا تمہارا سر۔ وہ ہاتھ نچا کر مقابل کے چکے چھڑا رہی تھی۔ سائم دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ آنے کے بعد پہلا چہرہ دیکھا جسے دیکھ کر اسے دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے تھے۔ سائم کو لگا وہ حال سے ماضی میں چلا گیا ہو۔ سامنے کھڑی لڑکی میں اسے آنیہ دکھی تھی جس نے سائم کے صحیح چکے چھڑوا دیے تھے۔ اور پنگا مت لینا مجھ سے ورنہ دیکھ لوں گی، آنیہ درانی نام ہے میرا۔ انگلی اٹھا کے فون کرتی ہوئی ایک لڑکی کو زور سے دھکا دے کر سامنے سے ہٹاتی بایولوجی کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نظروں سے اوجھل ہو جانے تک سائم نے اس کی پشت کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ سنا پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اس لڑکوں کی ٹولی سے جسے ابھی وہ بے عزت کر کے گئی تھی بلایا تھا۔ جی سر، یہ میرا کارڈ ہے، اس لڑکی کو دے دینا، کہہ کر کے گلاسز پہنتا وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مگر سر وہ کچا کھا جائے گی۔ لڑکا اس کی زبان کی جوہر دیکھ چکا تھا تبھی ڈر گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم یہ کارڈ دے دینا۔ لڑکے کو حوصلہ دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے بھگا لے گیا تھا۔ زندگی کہیں بھی نہیں رکتی، اکثر زندگی میں ہم ان مراحل سے گزرتے ہیں۔ جب لگ رہا ہو زندگی ختم ہو رہی ہے تو وہیں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ کسی کا جانا دل کی دنیا دہلا کر رکھ دیتا ہے مگر زندگی جینی پڑتی ہے پھر بھی، اور زندگی جینے کے لیے ہم سفر کی ضرورت رہتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، یہ تھا ناول ماتم سنگ شہنائی کے۔ اس کی رائٹر ہے پریشر نور خان۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، سچی اگر مجھے پتا تھا نا کہ اس طرح کا ناول ہے، سچ میں نے کبھی بھی یہ ناول نہیں پڑھنا تھا۔ میں نے اپنی لائف میں آئی تھنک 9 کلاس سے اپنی 9 یا 8 کلاس کے لاسٹ پہ میں نے اپنے ناول پڑھنے سٹارٹ کیے تھے، اور یقین کرے کہ میں نے اپنی پوری لائف میں اب تک جو ہے نا 2 یا 3 ناول ایسے ہوں گے جو میں نے سیڈ پڑھے ہیں، اس کے علاوہ میں نے کوئی بھی سیڈ ناول نہیں پڑھا۔ سچی اگر یقین کریں نا تو سیڈ ناول پڑھ کے نا مجھے بہت رونا آتا ہے، بلکہ پڑھتے ہوئے بھی رونا آتا ہے کہ میں نہیں پڑھ پاتی، مجھ سے نہ کوئی سیڈ مووی دیکھی جاتی ہے، نہ سیڈ کہانی پڑھی جاتی ہے، کچھ بھی سیڈ نہیں دیکھا جاتا۔ پتہ نہیں کافی لڑکیوں کا ایسا ہوگا کہ ان سے سیڈ نہیں دیکھا جاتا ہوگا، میرا بھی یہی حال ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ یہ اس طرح کی ہے تو میں نے کبھی بھی نہیں پڑھنی تھی۔ کم از کم رائٹر کو چلو ایک ان کی بہن جو ہے وہ فوت ہوگی، کم از کم دونوں کو تو زندہ رکھنا چاہیے تھا نا۔ مطلب ان کے گھر میں ہی وہ تینوں بہنوں کو ہی نظر لگی اور تینوں بہنیں ہی مر گئی، مطلب کسی ایک کو تو بچا دیتی نا۔ اتنا بھی کیا ہوا کہ وہ باقی بس خیر، مجھے اس طرح کے ناول، اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں، بے شک ناول جتنے مرضی اچھے ہوں، سیڈ جو ناول ہوتے ہیں جتنے مرضی اچھے ہیں مجھے نہیں اچھے لگتے ہیں، کیونکہ مجھ سے سیڈ سٹوریز وغیرہ پڑھی نہیں جاتی۔ اور اس میں بھی جو ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ رائٹر کو کم از کم ایک، چلو 2 بہنوں کو مار دیتی، ایک کو تو زندہ رکھتی، کم از کم ایک کو تو اس کا پیار مل جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اکیلے زندگی نہیں گزاری جاتی، انسان کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے، لیکن کم از کم ایک لڑکی کو تو زندہ رکھتی نا۔ مجھے بس اس بات کا دکھ ہے، اور سچی اگر مجھے پتا تھا یہ اتنا سیڈ ناول ہے میں نے کبھی بھی نہیں کرنا تھا، سچ میں نہیں کرنا تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے کچھ سٹارٹ کا پڑھا تھا اور مجھے لگا کہ آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو سیڈ ناول اچھے لگتے ہیں یا ہیپی اینڈنگ۔ میں اپنا بتاؤں تو مجھے ہیپی اینڈنگ اچھی لگتی ہے، مجھے سیڈ اچھی نہیں لگتی، کیونکہ
ایک تو زندگی میں کافی چیزیں آتی رہتی ہیں، انسان جو ناول پڑھتا ہے اسی لیے پڑھتا ہے کہ مائنڈ فریش ہو اور وہ ہیپی رہے، تو اگر اس طرح کے ناول پڑھ کے سیڈ ہی ہونا ہے تو پھر فائدہ ناول پڑھنے کا، مائنڈ فریش کرنے کا؟ بس میری اپنی سوچ ہے، آپ لوگوں کی اپنی سوچ ہے، آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ سیڈ ناول پسند ہو، کچھ کو ہیپی پسند ہو، تو آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔